اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوگلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو۔ رک جانا انسان کو شیوا نہیں۔ چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، تاکہ دعا قبول کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کرتے دیکھو تو اے اختر، جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہوتی ہو۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔
یہ انسان کو ذلت کے گھڑے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو، ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے پنجے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون مل پائے گا۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلدی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کی شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشو نما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشو نما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ جب دل ہی ادھر ادھر کی خیالات میں مگن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو؟ اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو، یاد رکھو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو، اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔